بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم۔ محترم بھائی دوستو بزرگو، اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں یقین ہے کہ آپ آخری نبی ہیں، اب آپ کے بعد دنیا میں کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ یہ وہ عقیدہ ہے جس کے بغیر ہمارا کوئی عمل قبول نہیں ہو سکتا۔ ہر عمل کی قبولیت کے لیے ہمارے اپنے عقیدے کا درست ہونا یہ ضروری ہے۔ اب ایک بات یاد رکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب آپ کو نبوت ملی تو آپ اکیلے تھے، مکے کا ماحول بالکل الگ تھا، دھیرے دھیرے لوگ اسلام میں داخل ہوتے گئے، لیکن اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قریش مکہ کی طرف سے اور دوسرے لوگوں کی طرف سے بے شمار گستاخیاں اور بہت سارے الگ الگ انداز میں آپ کو ستایا گیا، سارے معاملے پیش آئے۔ لیکن مدینہ جانے کے بعد پھر جب اگر کوئی ایسا معاملہ پیش آیا تو اس کا حکم کچھ اور تھا۔ یعنی جو لوگ سیرت پڑھتے ہیں، اگر نہیں پڑھتے تو ہمیں پڑھنی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے لے کر آپ کے وفات تک کا جو 23 سال کا عرصہ ہے وہ آپ نے کس طریقے سے گزارا اور کیا کیا اہم اور بڑے واقعات پیش آئے۔ کبھی وقت نکال کر یہ بھی ایک معمول بنانا چاہیے کہ مجھے میرے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتہ ہو۔ تو مکے کی زندگی کے اندر تو ایسا کوئی معاملہ پیش نہیں آیا کہ آپ نے کسی کو جو ہے سزا دینے کی بات کی ہو یا کسی کے خلاف۔ ہاں، ابو لہب کے بارے میں یہ بات آتی ہے کتابوں میں کہ جب اس کے بیٹے نے بڑی گستاخی کی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے ایک کتے کو مسلط فرما، اور ایک شیر نے آ کر اس کی گردن جدا کر دی تھی، جو ایک کتابوں میں واقعہ بڑا مشہور ہے حدیث کی کتابوں میں۔ اور اس پر اچھی طرح یاد رکھیں اس بات کو کہ ہماری اور ہم سب کی اور تمام لوگوں کی جو ایمان والے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر مجھے کہیں یہ پتہ چلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کر رہا ہے یا اس پر کوئی برے الفاظ کہہ رہا ہے تو ہمیں اپنی طرف سے کوشش کرنی چاہیے اپنے نبی کا ڈیفینس کرنے کی۔ دیکھو ابو لہب نے کیا کیا تھا، ہم سب قرآن پڑھتے ہیں نا، آخری کی 10 صورتوں میں ایک مستقل صورت ہے اب سورہ لہب جس کو کہتے ہیں، کہ وہ ابو لہب نے کیا کیا تھا، اس نے بہت گستاخی کی تھی اور اللہ کے نبی کو بہت اناب شناب بکا تھا اور تمہارے نعوذ باللہ ہاتھ پیر ٹوٹ جائیں اور یہ ہو جائے اور وہ ہو جائے۔ تو اندازہ لگائیں یہاں اللہ نے بھی اپنے نبی کا ڈیفینس کیا اور تبت یدا کی صورت نازل ہوئی کہ ہاتھ پیر تو تیرے ٹوٹیں گے، ہمارے نبی کے نہیں ٹوٹیں گے۔ تبت یدا کی صورت میں یہی ہے نا، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اور اس قدر بری اور ایسی بری اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت دی ہے کہ وہ ایک عبرت بن گیا تھا۔ یعنی کتابوں میں لکھا ہے ابو لہب کے بارے میں کہ وہ اتنا خوبصورت، اتنا حسین اور ایسا رعب والا آدمی تھا کہ کوئی اگر باہر کے ملک کا آدمی، کسی دوسری جگہ کا آدمی اگر مکہ آتا تھا تو اور کاموں کے ساتھ ایک کام بھی خاص کرتا تھا، ابو لہب سے ملاقات کر کے آتا تھا۔ اور اگر کوئی آدمی اس سے ملے بغیر اپنے ملک میں یا اپنے علاقے میں واپس چلا جاوے تو لوگ پوچھتے تھے تو ابو لہب سے مل کے نہیں آیا، اس سے تمہیں ملاقات نہیں کی، ایسی کشش والا آدمی۔ لیکن اللہ نے موت اس حال میں دی کہ جو پاخانہ ہمارے پیچھے کے راستے سے نکلتا ہے اس کے منہ سے نکلتا تھا آخری دنوں میں، اور ایسی بدبودار اور اتنی گھنونی موت آئی کہ وہ لوگ جو اس سے ملنے کی خواہش رکھتے تھے، اس کے مرنے پر کوئی اس کو کفن دفن دینے کو بھی تیار نہیں تھا، ایک بڑا کھڈا کیا اور بانسڑے سے دور سے یوں دھکیل دھکیل کے مٹی ڈال کے بند کر دیا، یہ بدبودار چیز کو یہاں سے ہٹاؤ۔ اس لیے اچھی طرح ہم جان لیں کہ چلو ابھی ہمارے بس میں کچھ نہیں، قوت نہیں ہے یا ہماری پہنچ نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنی الگ بات ہے، وہ اللہ سب دلوں کے حال جانتا ہے، لیکن دل میں کوئی جذبہ تو ہو، دل کے اندر ہمارے اس بات کا جذبہ تو ہو کہ بھائی میں میرے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت کرتا ہوں۔ آج ہم سب کے دل میں محبت ہے لیکن اس کو جگانے کی ضرورت ہے، اور کسی بھی آدمی پر، چاہے وہ
اسلام کے تعلق سے یا مسلمان کہلانے کے تعلق سے چاہے وہ کتنا ہی پچھڑا ہوا ہو، لیکن اس کے دل میں کہیں نہ کہیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہوتی ہے. بس اس محبت کو ذرا آگے بڑھانے کی ضرورت ہے، اس کو عملی شکل دینے کی ضرورت ہے. حضرت مولانا صفدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے اللہ والے گزرے ہیں ہمارے پڑوس کے ملک پاکستان کے. وہ اپنی کارگزاری میں ایک واقعہ لکھتے ہیں، آزادی سے پہلے کے وقت کی بات ہے کہ ایک دن میرے گھر ایک خط آیا. ایک علاقے والوں نے وہاں سے خط لکھا تھا مجھے، اور اس میں بڑی محبت بھرے الفاظ میں یہ خط لکھا کہ حضرت ہمارے گاؤں میں اور ہمارے علاقوں میں کبھی سیرت النبی پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پہ کوئی پروگرام ہی نہیں ہوتا، تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے یہاں تشریف لائیں اور سیرت النبی کے اوپر کوئی پروگرام کریں، اللہ کے رسول کی شان میں کوئی بات رکھیں، تو ایسا کوئی پروگرام ہم کرنا چاہتے ہیں. اب انہوں نے بڑی محبت میں خط لکھا تھا، اور اس زمانے میں خط کی بھی بڑی ویلیو ہوتی تھی کہ بھئی کسی نے بڑی محبت میں لکھا ہے. تو حضرت کو بھی بہت خوشی ہوئی، اور انہوں نے جو ہے لکھا تھا کہ اگر آپ اجازت دیں اور وقت دیں تو ہم تیاری شروع کریں. تو حضرت نے بھی جواب میں خط لکھا کہ ٹھیک ہے، فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو میں آپ کے یہاں پہ پہنچ جاؤں گا، آپ لوگ تیاری شروع کریں. چنانچہ جو وقت تھا اس وقت پہ وہ ٹرین میں سفر کر کے نہ جانے اس علاقے میں پہنچے، اور پھر وہاں سے تانگا گھوڑا گاڑی بھاڑے کر کے اس گاؤں میں پہنچے جہاں پہنچنا تھا. لوگوں کو بھی پتا تھا کہ یہ تاریخ کو حضرت مولانا صفدر صاحب آ رہے ہیں، تو گاؤں والے بھی استقبال کرنے کے لیے گاؤں کے باہر جمع ہوئے اور بہت سارے ہدیے تحفے لے کے بھی آئے. لیکن وہاں پہنچے تو معاملہ بالکل الٹا ہو گیا کہ سارے لوگوں نے استقبال کیا اور تانگے والے کو کہا بھائی تم یہیں رکو. کہا بھائی حضرت مجھے تو ان کو اتار کے واپس جانا ہے. کہا نہیں نہیں، ان کو تم واپس بھی لے کے جاؤ. حضرت بہت حیران کہ بھئی کیا بات ہے، تم نے ہی تو مجھے بلایا. کہا نہیں نہیں، اب ہم کو کوئی سیرت النبی کا جلسہ نہیں کرانا، ہم کو کوئی پروگرام نہیں کرنا، آپ واپس چلے جاؤ. کہا بھئی بات کیا ہے، کیا تم نے مجھے نہیں بلایا؟ کہا نہیں نہیں، ہم نہیں بلایا، ہم نہیں خط لکھا. کہا پھر کیوں واپس چلا جاؤ؟ دیکھو حضرت بات ایسی ہے کہ ہمارے اس علاقے کے اندر 90% سے زیادہ قادیانیوں کی آبادی ہے، اور جب ان کو پتا چلا کہ ہم ایسا کوئی جلسہ کرنے والے ہیں تو انہوں نے آ کر ہمیں دھمکیاں دی ہیں کہ اگر تم نے ایسا کوئی جلسہ وغیرہ کیا تو تمہارے کھیت اجاڑ دیں گے، تمہارے گھر بار لوٹ لیں گے، اور نہ جانے تمہارا جینا مشکل کر دیں گے. تو اب ہماری ہمت نہیں ہو رہی ہے. اور یہ بات ہم اچھی طرح جان لیں، آج کل نا ہم بہت سارے معاملوں میں بالکل سست پڑے بیٹھے ہیں کہ نانا اپنے تو احمدآباد میں رہتے ہیں، کالو پور میں، دریا پور میں. ہمارے اپنے احمدآباد کے اندر بہت سارا علاقہ ہے جہاں لوگ قادیانیت میں جا چکے ہیں اور ان کی باقاعدہ محنت ہو رہی ہے. تو ہمیں اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، اپنی بہنوں کو، اپنی والدہ کو، اپنے گھر کی عورتوں کو، سب کو ایک بات اچھی طرح سمجھنی بھی ہے، سمجھانی بھی ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. جو یہ کہے کہ میں نبی ہوں اس سے بڑا دنیا میں کوئی جھوٹا نہیں ہے. یہ قادیانیت والے دعویٰ کرتے ہیں، وہ قادیانی مرزا غلام، وہ بھی نبی نبوت کا دعویٰ. وہ انگریزوں کا ایک بہت بڑا فتنہ تھا جو انہوں نے آزادی سے پہلے مسلمانوں کو کھوکھلا کرنے کے لیے ہمارے ملک میں شروع کیا تھا کہ ایک ایسے ملعون آدمی کو جس کو اپنا نام لکھنا نہیں آتا تھا، اس کو نبوت کے نام پہ کھڑا کیا اور نہ جانے کتنی کتابیں اس کے نام سے تصنیف کی، لوگوں میں پھیلائی کہ دیکھو یہ وحی آئی، یہ آئی، وغیرہ وغیرہ. ایک بہت بڑا فتنہ تھا وہ. تو اس کا اثر آج بھی ہے. تو انہوں نے کہا کہ حضرت آپ واپس چلے جاؤ. تو حضرت نے کہا کہ دیکھو بھائی، کوئی اور عذر ہوتا اور کوئی اور بات ہوتی تو شاید میں واپس چلا جاتا. اب تو یہ ہمارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا سوال ہے، پروگرام تو ہو کے ہی رہے گا. لوگوں نے کہا حضرت آپ تو پروگرام کر کے چلے جاؤ گے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ہم کو تو یہیں رہنا ہے، ہمارے تو گھر بار بھی یہاں ہیں، ہمارے تو کھیت کھلیان یہاں ہیں، ہمارے بیوی بچے یہاں ہیں، تو ان کی زندگی مشکل ہو جائے گی. کہ آپ لوگ فکر مت کرو، آپ ہمت رکھو، انشاءاللہ پروگرام بھی ہوگا، اللہ کی مدد بھی آئے گی اور تمہارا بھی کچھ نقصان نہیں ہوگا. خیر کسی طریقے سے ان کو منا کر حضرت گاؤں میں تشریف لے گئے. ابھی 1-2 دن باقی تھے پروگرام ہونے میں، کیونکہ پہلے تو لوگ اتنے لمبے سفر کرتے تھے تو تھوڑا بیفور ہی پہنچتے تھے، وقت سے پہلے. تو پھر کیا کریں، آپس میں بیٹھ کے چرچا مشورہ ہوا. تو حضرت نے کہا بھائی تمہارے اس علاقے کے اندر اور تمہارے اس ایریے کے اندر یا اطراف کے گاؤں کے اندر کوئی خطرناک گنڈا ہے، کوئی ایسا ڈینجر آدمی ہے جس سے لوگ ڈرتے ہوں؟ ہر علاقے میں کوئی نہ کوئی ایسا آدمی ہوتا ہے، ہمارے زمانے کا خان صاحب کہہ لو،
تو کہاں یا پاس کے دور کے علاقے کے اندر ایک ڈاکو ہے اور مسلمان ہے. کہاں مسلمان ہے؟ کہا کیا نام ہے اس کا؟ کہا نورا نام ہے اس کا، اور اس کے نام کی بڑی دہشت ہے، کوئی اس طرف سے گزرنے کو بھی پسند نہیں کرتا اور بہت ڈینجر آدمی ہے. کہا اس سے سب ڈرتے ہیں. کہا مسلمان بھی ڈرتے ہیں، قادیانی بھی ڈرتے ہیں، دوسرے بہت دھاک ہے اس کی. کہا چلو اس کے وہاں. کہا حضرت جان کا جوخم ہے، وہاں کوئی نہیں جاتا. کہا میں جاؤں گا، چلو اس کے وہاں پہ. چنانچہ ایک دو آدمی ہمت کر کے ساتھ آئے، ان کو لے کر راستہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کے ڈیرے پر پہنچے، اور اس کے علاقے پر پہنچے تو وہ بھی دیکھ کے چونک گیا، حیران ہو گیا کہ ارے آج یہ نورا ڈاکو کے ڈیرے پہ مولوی کیوں آ گئے؟ کہ مولوی تم یہاں کیوں آئے ہو، کیا بات ہے؟ مولانا صفدر صاحب کہتے ہیں میں نے کوئی بات نہیں کی، میں نے صرف سلام کیا اور کہا کہ نورا ایک بات اچھی طرح جان لے، آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا سوال ہے، تو ہمارا ساتھ دے گا کہ نہیں دے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور اللہ کے رسول کی عزت کی بات ہے، تو ساتھ دے گا کہ نہیں دے گا؟ وہ بیٹھا ہوا کھڑا ہو گیا، کہنے لگا مولوی جی کیا کہتے ہو، ڈاکو ضرور ہوں لیکن بے غیرت نہیں ہوں، بولو کیا کرنا ہے، میں تیار ہوں. یہ ہر آدمی میں کہیں نہ کہیں محبت کی چنگاری ہوتی ہے. کہ کیا کرنا ہے؟ کہ دیکھ فلاں گاؤں کے اندر اس طرح سے اللہ کے نبی کی شان میں ایک پروگرام کرنا ہے اور اطراف کے قادیانیوں نے دھمکی دی ہے. کہ چلو ابھی آتا ہوں، کسی کی مجال ہے کہ تمہیں ہاتھ لگائے اور وہاں کے مسلمانوں کو ہاتھ لگائے. پروگرام کی تاریخ طے ہوئی، پورا پروگرام ہوا اور اس نے وہاں پورا دن کھڑے رہ کر پہرا دیا، اور پروگرام کے بعد تمام گاؤں میں اعلان کروایا کہ اگر کسی ایک نے بھی مسلمانوں کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھا تو اس کی خیر نہیں ہے. خیر پروگرام بھی ہو گیا، اللہ کے نبی کی عزت بیان بھی کی گئی، آپ کے درجے بیان کیے گئے، لوگوں میں اور محبت کا جوش بڑھا، عمل میں زندگی آئی اور یہ قادیانیوں کے شر سے بھی چھٹکارا ملا. لیکن یاد رکھیں جب کوئی آدمی قربانی دیتا ہے تو اللہ اسے ضائع نہیں کرتا. حضرت صفدر صاحب کہتے ہیں کچھ مہینوں کے بعد ایک دن میں اپنے گھر بیٹھا ہوا تھا تو دروازے پر دستک دی کہ حضرت کوئی آپ سے ملنے آیا ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے بھیجو اندر. دیکھا تو ایک اچھی بڑی ریش داڑھی لگی ہوئی ہے، امامہ پہنا ہوا ہے اور سفید لباس ہے، اور حضرت سے ملاقات کی. کہا حضرت خیریت سے تو ہیں؟ کہا جی فرمائیے آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ کہا مجھے نہیں جانتے. کہا نہیں نہیں بھائی تم کون ہو، میں نے تو تمہیں کبھی نہیں دیکھا. کہا میں وہ نورا ڈاکو. کہا اچھا اچھا، یہ تو آپ کی زندگی تو بالکل تبدیل ہو گئی، کیا معاملہ ہے؟ کہا بس مت بتاؤ، میں آپ کا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں کہ اس دن آپ نے مجھے تیار کیا، میرے اندر کی محبت کو جگایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی خاطر وہاں پہرا دیا اور مسلمانوں کے دفاع میں تھوڑی دیر کھڑا رہا. میں نے تو ڈکیتی میں بہت پہرے دیے ہیں، بہت لوگوں کو ڈرایا دھمکایا ہے، لیکن یہ پہلی بار اللہ کے نبی کی شان میں اور اللہ کے نبی کی عزت کی خاطر میں کھڑا رہا. کچھ ہی دن گزرے تھے کہ مجھے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ نے مجھ سے کہا کہ نورا تو نے میری عزت کی خاطر پہرا دیا ہے، اللہ تجھے دنیا میں بلند کرے گا اور اللہ تیرے پچھلے سب گناہ معاف کرے گا. بس وہ گھڑی ہے، زبان پہ درود ہے، آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں اور کوئی کام ہی نہیں ہے. تو بھائی دوستو اور بزرگوں، چلو میں یہاں بیٹھے بیٹھے کچھ نہیں کر سکتا، کچھ کسی کو پہنچ نہیں سکتا، کوئی بات نہیں، دعا کر سکتا ہوں، اپنی زندگی میں سنتوں کو زندہ کر کے عملی محبت کا ثبوت دے سکتا ہوں. آج ہمارا مسئلہ کیسا ہے، ہم درجات دیکھتے ہیں، وہ فلاں اللہ والے وہاں تک پہنچ گئے، لیکن اس کے پہلے کی قربانی بھی تو دیکھنی پڑے گی نا. جنید بغدادی کیسے بنے؟ بڑا مشہور واقعہ، کتنے بڑے اللہ والے، ولیوں کے ولی، کتبوں کے کتب، نہ جانے کتنے درجے، اور اللہ نے کہاں سے کہاں پہنچایا. لیکن اس کے پہلے کی قربانی کتنی بڑی ہے کہ وہ جنید بغدادی بننے سے پہلے بادشاہ کے شاہی پہلوان ہیں. اور یاد رکھیں ایسے پہلوان کے پورے بغداد میں ان کا نام ہے کہ کوئی ان کو شکست نہیں دے سکتا. کہ اب بادشاہ کا کوئی خاص آدمی ہو تو کتنا خاص ہوگا وہ، کہ جنید کو کوئی پچھاڑ دے ہوئے مجال نہیں ہے. لیکن انہوں نے اپنی ہار کو قبول کیا، ذلت برداشت کی کہ ایک سید کی خاطر، اللہ کے نبی کے نام کی خاطر وہ خود ایسی اس کشتی میں ہار گئے. چلو مان لو کسی پہلوان سے ہارتے، مقابلہ کر کے ہارتے تو بھی ٹھیک تھا، لیکن ایسا آدمی جو طاقت میں ان سے آدھا بھی نہیں ہے، جو قد میں ہائٹ میں ان سے آدھا بھی نہیں ہے، اس سے ہار گئے، دو بار ہار گئے. بادشاہ نے کہا جنید تجھے تو میرا نام خراب کر دیا، سارے بغداد والے تھو تھو کر رہے ہیں کہ ایسے سوکھ لکڑی آدمی سے جنید تم ہار گئے، اس نے تم کو پچھاڑ دیا. لیکن انہوں نے یہ ذلت کو برداشت کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا عزت عطا فرمائی کہ خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور اللہ کے نبی نے ان سے کہا تھا جنید تو نے میری خاطر اپنے آپ کو ذلیل کیا ہے، اللہ تجھے ساری دنیا میں عزت بخشے گا. اور آج بھی لوگ محبت سے ان کا نام لیتے ہیں. تو ہم کچھ قربانی تو دیں.
اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہم کچھ ثبوت تو پیش کریں کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے محبت ہے، تو اس کا ایک عملی ثبوت کیا ہے؟ یہ عمل ہیں سارے۔ اور آج تو مسئلہ کہاں آتا ہے؟ شیطان ہمیں یہ کہہ کے گھبرا دیتا ہے کہ یار دیکھ وہ نماز پڑھتا ہے نا کتنا غریب ہے، وہ سنتوں پہ چلتا ہے نا اس کے تو ٹھکانے نہیں ہے، وہ آدمی دیکھ کتنا اللہ والا ہے، کتنی تکلیف میں ہے۔ بھائی تکلیفاں نیکیوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ ایک صحابی نے آ کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اللہ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا سوچ کے کہو کیا کہتے ہو؟ کہا ہاں یا رسول اللہ بہت محبت ہے، 3 مرتبہ کہا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے، تنگی، تکلیف، پریشانی، مصیبتوں کو اوڑھنے اور بچھانے کے لیے تیار ہو جا۔ تنگی، پریشانی، مصیبتوں کو کیا کرو؟ اوڑھنے اور بچھانے کے لیے تیار ہو جاؤ، کہ مجھ سے محبت کرنے والوں پہ پریشانیاں ایسے آتی ہے جیسے اونچائی سے پانی نیچے کی طرف آتا ہے۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ کہ پریشانی ظاہر میں لگے گی، لوگوں کو لگے گی، لیکن اس آدمی کا دل مطمئن ہوگا، اور اس پریشانی کے بدلے میں اللہ آخرت میں وہ کچھ عطا فرمانے والے ہیں جس کو دیکھ کر بندہ کہے گا کہ دنیا میں اور پریشانی آئی ہوتی تو اچھا ہوتا۔ اور یہ ساری باتیں ہمیں تھوڑی عجیب اس کے لیے لگتی ہے کہ آج ہم تمام چیزوں کا نفع نقصان بس یہیں دنیا میں چاہتے ہیں، ابھی ملنا چاہیے، نقصان بھی ہوگا تو کہ کائی کو ہو گیا۔ اصل آخرت ہے اس کی طرف ہمارا دھیان نہیں ہے، اصل جو ہے وہ آخرت ہے اس کی طرف ہمارا دھیان نہیں ہے، کہ جو بھی اصل مزہ، اصل سزا یا جو کچھ بھی ہے وہ دنیا نہیں ہے، وہ آخرت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے قرآن میں بار بار اس بات کو کہا کہ جس کامیابیوں کو تم ڈھونڈتے ہو وہ دنیا میں نہیں ہے، وہ کہاں ہے؟ تو کیا آخرت میں ہے۔ اللہ قرآن میں بار بار کہتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے اور اس کے اوپر ثابت قدم رہے، لہم جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ انہیں جنتوں میں داخل کرے گا، اور ایسی جنتوں میں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوگی۔ ذالک الفوز الکبیر، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو اصل کامیابی اور ناکامی آخرت کی ہے، دنیا کی نہیں ہے۔ دنیا کی تکلیف میں بھی آدمی مرے گا تو تکلیف کیا ہو جائے گی؟ ختم۔ دنیا کی خوشیوں میں آدمی مرے گا تو خوشی کیا ہو جائے گی؟ ختم۔ آخرت کی خوشی کبھی ختم نہیں ہوگی اور وہاں کی تکلیف بھی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس لیے بھائی دوستو اور بزرگوں، یہ جو ایسے موقع آتے ہیں تو اس کا ایک پازیٹیو مدعا یہ ہوتا ہے کہ ہم ان موقعوں پہ اپنے آپ کو محبت کا ثبوت دیں اور اپنے آپ کو عملی طور پہ بھی تیار کریں۔ ہم ہمارے نبی کا جہاں ڈیفینس کرنے کا موقع آئے گا ضرور کریں گے، ہم اپنی طرف سے ان کی پوری بات رکھیں گے، لیکن پہلے ہمیں خود بھی تو بتاؤ، ہم اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار تو ہوں، عملی طور پر اپنی زندگی میں آئیں تو صحیح، سر سے لے کر پاؤں تک ہم لگے تو صحیح کہ مجھے نبی سے محبت ہے، مجھے نبی سے، کیونکہ نبی کی محبت کا لازمی نتیجہ آدمی کے بدن میں نظر آ جاتا ہے، اس کی بات چیت میں، اس کے افعال میں، اس کے اقوال میں، ہر چیز میں یہ نظر آنا چاہیے کہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ اس لیے بھائی دوستو اور بزرگوں، کوشش کریں کہ اپنی زندگیوں کو تبدیل کریں۔ دیکھو دنیا بھر کے اندر ڈرنے والا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لوگ آج ڈر بہت گئے، یار کیا ہوگا، حکومت بھی ہمارے خلاف نہ، وہ بھی نہ، یہ بھی نہ، ساری دنیا والے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جن حالات میں مسلمان شروع کے دور میں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اور اس کے بعد کے دور میں تھے، اتنی ڈینجر ماحول میں ابھی ہم اور آپ نہیں ہیں، کہ مکے کے اندر رہتے ہوئے شعب ابی طالب میں نظر بند کر دیا تھا، کوئی بیچے گا نہیں، کوئی خریدے گا نہیں، کوئی مدد نہیں کرے گا، کوئی کچھ نہیں دے گا، وہاں بھی اللہ نے مسلمانوں کی حفاظت کی ہے، آج بھی کرے گا، لیکن ہم مسلمان تو بنے۔ اور سچی بتاؤں ایک بات، ایک اللہ والوں نے بڑے مدعے کی بات لکھی ہے کہ آج کل یہ جتنا ڈر بھی ہے نا، یہ ڈر اگر آخرت کے عمل کا ہوتا تو شاید کام کا ہوتا، لیکن یہ سارا ڈر بھی دنیا کا ہے، یار میرا گھر ٹوٹ جائے گا تو، کوئی میرے کو جیل میں ڈال دے گا تو، میرا کیا ہوئے گا، میرے پیچھے میرے بچوں کا کیا ہوئے گا، میرے دھندے کا کیا ہوگا، یہ سارا ڈر بھی صرف اور صرف دنیا کا ہے، آخرت کا نہیں ہے، اصل تو وہاں کا ہونا چاہیے۔ خیر یہ ڈر بھی، ایک آدمی انسان ہے تو فطری چیز ہے کہ آدمی کے اندر یہ ڈر ہوگا، فطری چیز ہے آدمی کے اندر، لیکن اس ڈر کو اس طرح سے ہم دور کریں کہ بھائی لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، میرا نفع نقصان میرے مالک میرے اللہ نے لکھ دیا ہے، وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا۔
وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا. اللہ نے نقصان لکھا ہے کوئی بچا نہیں سکتا, اللہ نے نفع لکھا ہے کوئی چھین نہیں سکتا, اللہ نے زندگی لکھی ہے کوئی مار نہیں سکتا, اللہ نے موت لکھی ہے کوئی بچا نہیں سکتا. یہ بات بار بار خود کو بھی بولے, یعنی اپنے آپ کو دل میں جھانک کے کہ بھائی اللہ کے ہاتھ میں موت اور حیات ہے, لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہے. اور سچی بتاؤ اگر لوگوں کے ہاتھ میں ہوتی تو کیا ہم اور آپ ابھی زندہ ہوتے؟ پلاننگ تو اتنے بڑے ہیں کہ ہم کیا ہماری نسلیں بھی زندہ نہ رہے, ان تک کو سب کو ختم کرنے کی پلاننگ ہے, لیکن سب پورے ہوتے ہیں کیونکہ پورا کرنے والا اللہ ہے. سارے حکم اور فیصلے اللہ کی طرف سے آتے ہیں, لوگوں کی طرف سے نہیں ہیں. اور ہم خود اپنے آپ پہ ہی اپنے خود پہ ہی غور کر لیں, میرے اپنے دل و دماغ میں کتنے پلاننگ ہیں, یہ بھی ہو جاوے وہ بھی ہو جاوے, تو کیا سب ہو جاتا ہے؟ کیونکہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے, وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. تو اپنی آخرت پہ فوکس کریں, اپنے عمل پہ فوکس کریں. ہاں اپنی ظاہری تیاری پوری رکھیں, اپنے حفاظت کا اپنے ڈیفینس کا سارا انتظام پورا رکھیں, لیکن ڈر کے نہیں, ڈر کے نہیں. ایک آدمی اگر ڈر کے ہمارے چہرے سے اگر داڑھی نکال لینا, ایک اللہ والے فرماتے ہیں بڑے خطرے کی بات ہے. ابھی ایک بھائی سے ملاقات ہوئی, کیا ہوا کہ یار ابھی تک تو آپ کی داڑھی مبارک تھی, بہت اچھے لگتے تھے, کہ یار اب بہت ماحول خراب ہے, کہیں جاوے تو کیا ہو جاوے. تو کیا ہو جائے گا, کیا ہو جائے گا؟ نعوذ باللہ اللہ کی بنا, کہ کیا ہمیں اس بات کا یقین نہیں ہے کہ موت اور حیات کا مالک اللہ ہے؟ اگر اللہ ہے تو میں اگر مرتا بھی ہوں تو اللہ کے نام پہ ہی مرتا ہوں نا. دنیا جائے گی چلی جائے گی, آخرت تو بنے گی. اور جو اس طرح کا کام کرے گا, اللہ کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے گا, اللہ اس کو دنیا اور آخرت میں ضرور چمکائے گا. اور اس بات کو بار بار یاد رکھیں, شیطان یہی دھوکہ دیتا ہے, دنیا خراب ہو گئی, وہ لٹ گیا, وہ برباد ہو گیا, وہ فلاں ہو گیا. میں اپنے دل کو سمجھاؤں کہ اصل میری آخرت ہے, کہ دنیا کے اندر تو عزت کی روزی مل جائے بہت بڑی بات ہے, سکون مل جائے بہت بڑی بات ہے. ایک اللہ والوں سے کسی نے پوچھا کہ حضرت دنیا کی عزت اور سکون کی زندگی کیا ہے؟ کہ ایک آدمی کے پاس سر چھپانے کی جگہ ہو, ایک وقت کا کھانا ہو, ایک وقت کا آگے کا کھانا ہو, اور بدن کی تندرستی ہو, تو دنیا کی تمام نعمتیں اس کے پاس موجود ہیں. کیونکہ پتہ نہیں نا کل صبح میں جیوں گا مروں گا. ایک وقت کا کھانا ہے, سر ڈھکنے کی جگہ ہے, اور تندرستی ہے. کچھ نہ کچھ چھوٹی موٹی بیماریاں تو ہر کسی کے ساتھ لگی پڑی ہے, کیونکہ دنیا ہے ہی امتحان کی جگہ, تو امتحان اسی کا تو ہے. ہم یوں سمجھتے ہیں کہ یار امتحان کوئی پرچے نہیں دیے جائیں گے کہ لو لکھو. یہ پریکٹیکل امتحان ہے میرا اور آپ کا, کہ تم ان ماحول میں اور ان حالات میں اللہ کے ساتھ تمہارا تعلق کیا ہے, تمہارے عمل کیسے ہیں. بس اسی کا نتیجہ سنانے کے لیے موت کا فرشتہ آئے گا اور قبر سے نتیجے شروع ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے, اپنے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت اور عملی محبت کے تن سے دیکھ کے کسی کو نظر آئے کہ یہ اللہ کے نبی کا عاشق ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.